اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، پردہ نشین، خواتین اسلام، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کروں گا کہ مکمل 1 سال کے بعد رب العالمین نے ہم سب کو اسی جگہ پر اپنی مبارک اور مقدس مسجد میں اکٹھا اور جمع ہونے کی توفیق اس نے نصیب فرمائی۔ ہم اس پر رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ تمام حضرات کو، پورے عالم اسلام کو رمضان المبارک کے آنے کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رکھے اور ہم کو کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے نیکیوں کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ رب العالمین جو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کو تو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اتنی دعاؤں اور تمہیدی کلمات کے ساتھ ہم آج کے اس درس کا آغاز آپ کے سامنے کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو یہ اطلاع اور خبر دے دیں کہ آج آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت تو کی گئی تراویح میں، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کے آدھے پارے کی، تقریباً آدھے پارے کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ اس پارے میں جو خلاصہ ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، ہم اس کو مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، یہ ایک عظیم موقع ہے جس وقت ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی سن رہے ہیں اور ساتھ میں اس کی تفسیر اور اس میں جو اہم باتیں ہمارے اور آپ کے لیے ہے اس کی وضاحت بھی ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ حضرات اسی طرح سے اپنا شیڈول مرتب کر لیں کہ آنے کے بعد تراویح کی نماز بھی پڑھنی ہے اور ساتھ میں تفسیر کو سن کر کے مکمل طور پہ، اور اس کے بعد اپنے گھر واپس جانا ہے۔ یہی نزول قرآن کا مقصد ہے کہ آدمی اس کو پڑھے بھی، اس کے معانی اور اس کے مفہوم کے اوپر غور کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ سورۃ الفاتحہ سے قبل قرآن مجید کی تلاوت کے جو آداب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انسان کے دنیا میں 2 دشمن ہیں۔ کتنے دشمن؟ 2 دشمن ہیں۔ ایک دشمن تو خود انہی میں سے ہے، یعنی انسانوں میں سے، اور ایک دشمن جناتوں میں سے ہے۔ ابلیس سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہمارے اور آپ کے والد کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا اور جنت سے باہر نکلوا دیا۔ اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کو گمراہ کرنے کا چیلنج اٹھایا ہے، ہم پوری دنیا کو گمراہ کر دیں گے، یہ کہا ہے۔ کس نے؟ ابلیس نے، ہمارا دشمن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان دونوں دشمنوں سے
کس طرح سے نمٹا جائے اس کا طریقہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ وہ دشمن جو ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، جو انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے نمٹو، خذ العفو، معاف کرو، درگزر کرو، دشمنی ختم ہو جائے گی۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل لوگ ہیں یعنی گالی گلوچ کے اوپر اتر جانے والے ہیں، بات کو نہ سمجھنے والے لوگ ہیں، ان سے اعراض کرو، ان سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ تو یہ دنیا کے دشمن سے نپٹنے کا معاملہ ہوا۔ وہ دشمن جو ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے، اس سے کیسے نپٹیں گے؟ تو اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اگر شیطان تم کو بھٹکانے کی کوشش کرے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی پناہ شیطان مردود سے طلب کرو، یعنی شیطان مردود سے بچاؤ، اللہ رب العالمین کے پناہ میں آتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو شیطان کے مکر سے اور اس کے فریب سے محفوظ کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العالمین کی شیطان مردود سے۔ یہ دعا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ابتدا میں یعنی تلاوت کے ابتدا میں پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے لوگو جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے شیطان مردود سے تم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک اور مقامات پہ اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کہا دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور آپ نے کہا کہ میرے پاس ایک کلمہ ہے، اگر یہ لوگ اس کلمہ کو پڑھ لیں، اس بات کو پڑھ لیں، تو جو غصہ ان کے اندر ہے وہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ نوٹ کیجئے، یہ دوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بتائی گئی دوا ہے غصے کے وقت میں۔ ہر آدمی غصہ ہوتا ہے، لیکن غصہ کو کنٹرول کر لینا، غصے کو پی جانا، اس کے اثر کو زائل کر دینا، یہ کامیابی ہے اور یہی کامرانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا، کہا جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، تمہارا غصہ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے ٹھنڈا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب گدھے کے چلانے کی آواز سنو، گدھے کے چلانے کی آواز سنو تو اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھو، وہ چیز ناپسند ہو یا خبر سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہ معاملہ اعوذ باللہ کا تھا۔ اب اس کے بعد آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ یعنی آدمی کوئی بھی نیکی کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر رہا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اس کام کے کرنے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی معاملہ، اہم معاملہ جس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو، وہ معاملہ کیا ہے؟ ناقص ہے، وہ معاملہ ادھورا ہے، وہ معاملہ برکت سے خالی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ برکت والا ہو اور اللہ رب العالمین ہمارے کاموں کے اندر برکت عطا فرمائے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کام کی شروعات بسم اللہ کے ذریعے سے کیا کرے، بسم اللہ کے ذریعے سے کیا کرے۔ اس کے بعد آئیے ایک اہم سورہ ہے جس کو ہم سورۃ الفاتحہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جبرائیل امین نازل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان میں ایک ایسا دروازہ کھلا ہے کہ آج سے قبل وہ دروازہ کبھی نہیں کھلا تھا، اور آج وہ فرشتہ آسمان میں اترا اور نازل ہوا ہے کہ آج سے قبل وہ فرشتہ کبھی نہیں اترا تھا۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں یہ معاملہ کیوں ہوا ہے؟ کہ اس لیے کہ آج سورۃ الفاتحہ کا نزول ہوا ہے
اور سورۃ البقرہ کے آخری آیتوں کا نزول ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے، دوسرے کسی امت کو اللہ رب العالمین نے یہ چیز نہیں دی۔ اس کے کئی ایک نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام رقیہ بھی ہے۔ رقیہ کس کا نام؟ سورہ فاتحہ کا ایک نام۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا چل کر کے جا رہا تھا، کہیں پر پڑاؤ، رات میں یہ لوگ رکنے کے لیے کہیں پر ٹھہرے، اترے نیچے، تو گاؤں سے کچھ لوگ آئے چل کر کے، وہاں قریب میں جو گاؤں تھا اس سے چل کر کے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنک مار لیا ہے، تم میں کا کوئی آدمی ہے جو بچھو کے زہر کو نکال سکتا ہو، دم کر سکتا ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ چلو میں دم کرتا ہوں۔ گئے اور جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا اور اس کا جو سردار تھا وہ صحیح ہو گیا۔ تقریباً 30 بکریاں ان گاؤں والوں نے اکٹھا کر کے انعام کے طور پر صحابی رسول کے حوالے کیا۔ صحابی رسول بکریوں کو لے کر کے آتے ہیں اور کچھ دودھ دیا تھا وہ لے کر کے آتے ہیں، تو صحابہ کے درمیان یہ معاملہ طے ہوتا ہے کہ جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے پوچھیں گے نہیں تب تک اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ یہ لوگ مدینہ لوٹ کر کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم رقیہ کرنا جانتے ہو؟ کیا پڑھ کر کے دم کیا تھا تم نے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے ہم نے دم کیا تھا اور اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور اپنے توفیق سے اس کو شفا یابی سے نواز دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بکری میں سے تم لوگ خود بھی کھاؤ، حصہ لگاؤ اپنا، اور میرا ایک حصہ بھی اس میں سے رکھو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو جائز قرار دیا۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ رقیہ، اس کے ذریعے سے دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے کئی ایک اور فضائل قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ یہ تو فضائل کی بات تھی، اب آئیے تھوڑا مسئلے کی طرف بھی لوٹتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کے نمازوں میں مقتدی کے لیے اور امام کے لیے، دونوں کے لیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا واجب قرار دیا۔ چاہے نماز جہری ہو، زور سے تلاوت کی جانے والی نماز ہو، یا آہستہ سے آہستہ سے پڑھی جانے والی نماز ہو، اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز میں قرآن سے وہ حصہ پڑھ لو جو تمہارے لیے میسر ہو، جو تمہارے لیے آسان ہو، اس کو پڑھ لو۔ تو کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے، لہذا کوئی آدمی سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے لوگ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی امامت کر رہے ہیں، صحابہ کرام میں سے کسی نے پیچھے سے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا۔ نماز سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا تم لوگ کیا میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا مقتدی کے لیے، امام کے لیے، سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ سورہ فاتحہ کے مسئلے کے تعلق سے پہلا مسئلہ تھا۔ اب اس کے بعد آئیے اس کے تھوڑے ترجمے اور معانی کے اوپر غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کا رب ہے۔ اب جہان کہتے ہیں عالم کو، عالم جیسے یہ عالم دنیا ہے، ویسی عالم جن ہے، فرشتوں کی دنیا ہے، یہ سب عالم ہے۔ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 17 عالم بنائے ہیں۔ کتنا عالم؟ 17 عالم، جس میں سے 3 کا علم ہم کو ہے اور 3 کے علاوہ ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اور وہ 3 میں سے ایک انسان، دوسرے جنات اور تیسرے فرشتے، ان کا ہم علم رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ رب العالمین کے جو اور مخلوقات ہیں 14 جو عالم میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو کیا ہے؟ رب العالمین ہے، سارے جہان کا رب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم، یہ اللہ رب العالمین کے صفات میں سے ایک عظیم صفت ہے، بڑا رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے، یہ اللہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجئے گا، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے 100 ٹکڑے فرمائے۔ کتنا؟ 100 ٹکڑا۔ 100 ٹکڑا میں سے ایک ٹکڑا زمین میں بھیجا، اب باقی 99 حصے جو رحمت کے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا۔ وہی رحمت، وہی محبت ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر رحمت کا وہ ایک ٹکڑا ہے، باقی 99 ٹکڑے اللہ رب العالمین کی رحمت کے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے ہیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس رحمت کے ذریعے سے رحم فرمائے گا۔ یہ کتنا عظیم رب ہے ہمارا، دیکھیے آپ غور کیجئے۔ اس لیے تابعی کہتے ہیں کہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جس رب نے اپنے عذاب کے اوپر اپنے رحمت کو بھاری کیا ہوا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا عذاب یہ مغلوب ہے، نیچے ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت یہ اوپر ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی وقت بھی ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی جب چاہے، جس وقت چاہے، اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے ہم کو اور آپ کو نواز سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم فضل طلب تو کریں، رحمت کا سوال تو کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت تو کریں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکانے کی کوشش تو کریں، اللہ رب العالمین سے التجا اور فریاد تو کریں، تب اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد آئیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ رب العالمین۔ غور کیجئے گا، یہاں پہ خاص کر کے قیامت کے دن کا تذکرہ ہوا۔ کیوں ایسا تذکرہ ہوا؟ جبکہ اللہ نے اوپر میں ذکر کیا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہان کا اللہ رب ہے، تو اس میں قیامت کا بھی، قیامت بھی شامل تھا، ہے یا نہیں؟ پھر الگ سے قیامت کا تذکرہ کیوں کیا؟ مالکی یوم الدین۔ علامہ ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالی ملکیت اپنے بندوں کے بھی حوالے کیے ہوا ہے۔ کوئی اس ملک کا بادشاہ ہے، کوئی اس ملک کا بادشاہ ہے، کوئی اس ملک کا بادشاہ ہے، اللہ کے فضل سے، اس کے توفیق سے وہاں اس کا حکم چلتا ہے یا نہیں؟ لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور بادشاہ نہیں ہوگا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن 7 آسمان کو ایک ہاتھ پر اور 7 زمین کو ایک ہاتھ کے اوپر لپیٹ لے گا اور ان کو ہلائے گا، اور اس کے بعد پوچھے گا این الجبابرہ، وہ بڑے بڑے ظلم کرنے والے بادشاہ دنیا کے اندر کہاں ہیں؟ وہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے مالک آج؟ سارے کے سارے بادشاہ ایک زبان ہو کر کے کہیں گے للہ الواحد القہار،
آج صرف ایک اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہے، اس کے علاوہ اور کسی دوسرے کی بادشاہ نہیں ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا ایک حصہ تھا، سورۃ الفاتحہ کا ایک حصہ تھا۔ اس میں 7 آیتیں ہیں، اور 7 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، غور کیجیے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ مالک یوم الدین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت کا تذکرہ کیا۔ اور جب پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہا میرے بندے نے میری عظمت کا تذکرہ کیا، اور پھر جب سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے مجھ سے جو سوال کیا ہم نے اس کو عطا کر دیا۔ تو آدھا اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، اور آدھے میں بندہ اللہ رب العالمین سے اپنے لیے دعا کرتا ہے، اور اگر وہ سمجھ کر کے سورہ فاتحہ کے معانی اور اس کے مفہوم کو جان کر کے اگر وہ نماز ادا کرے اور نمازوں کے اندر پڑھے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل کی دنیا کو بدل دے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے ضرور ہیں لیکن اس کے معانی اور اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور کیجئے گا، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ دنیا میں عبادت کے دعوے دار بہت ہوئے، لوگ بہت سارے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں یا غوث المدد۔ جب مصیبت آتی ہے تو کسی پیر کے کسی فقیر کے دربار پہ جا کر کے اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں۔ جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو دوسرے کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرتے ہیں۔ یہ توحید نہیں ہے، توحید ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مدد دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مصیبت اور پریشانی سے نجات اور چھٹکارا دینے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد بندہ سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے۔ صراط مستقیم پہ چلنے والے کون لوگ ہیں؟ جو متقی ہیں، وہی لوگ ہیں نا۔ جب سورہ بقرہ یعنی سورہ فاتحہ ہے اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ فاتحہ میں ہم سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے، اور سورہ بقرہ کے پہلے صفحہ میں اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اے صراط مستقیم مانگنے والو، اے صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنے والو، تم اگر صراط مستقیم چاہتے ہو تو آؤ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کو پکڑ لو، یہی صراط مستقیم ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑو کیونکہ یہ اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہوا؟ جس کے اوپر قرآن مجید دلالت کرے اور جس پہ اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلالت کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ تو کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر اے اللہ تیرا انعام ہوا۔ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ ہم اللہ رب العالمین سے نماز میں طلب کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے بندے نے جو سوال کیا ہم نے اس کے سوال کو پورا کیا، مکمل کیا، جو اس نے مانگا ہم نے اس کو دے دیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلا
جو مغضوب علیہم ہیں، یعنی جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا؟ بولیے، یہود ہیں۔ یہود کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ یہود علم رکھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ اور نصارہ کے اوپر، بولیے، گمراہ ہوئے نصارہ۔ کیوں گمراہ ہوئے؟ اس لیے کہ وہ عمل کرتے تھے لیکن علم نہیں تھا۔ علم کے لیے، عمل کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے۔ علم کو اگر کوئی آدمی بچانا چاہتا ہے تو علم کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ وہ عمل کرے۔ اور اس کے بعد بندے کو آمین کہنے کا حکم دیا گیا۔ بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذا قال الامام وللضالین، جب امام وللضالین کہے فقولوا آمین، تو تم سب کے سب لوگ آمین کہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِينُهُ تَامِينِ الْمَلَائِكَةِ، یہ جان لو کہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل گئی، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک رکعت نماز میں ابھی سورہ فاتحہ پڑھ کر کے آپ فارغ ہوئے، اللہ رب العالمین نے آپ کے پورے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ اس سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے اور اس سورہ فاتحہ کی برکت اور عظمت ہے۔ اگر اس کی مزید برکتوں کو اور اس کے مزید مسائل کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو یہ وقت ناکافی ہو۔ انہی چیزوں کو ہم یہاں رکھتے ہیں، جن کو مزید تفصیل جاننی ہو وہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو پڑھ کر کے دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کی اور کیا کیا فضیلت ہے۔ اس کے بعد آئیے سورہ بقرہ کے آدھے پارے کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ سورۃ البقرہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ بقرہ کے معنی عربی زبان میں گائے کے ہیں۔ اس سورت کا نام بقرہ اس وجہ سے پڑا کہ اس میں ایک گائے کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے وہ ہم جب وقت آئے گا تو وہاں پر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہاں یہ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کا آغاز الف لام میم کے ذریعے کیا۔ کیا معنی ہے الف لام میم کے؟ ہاں بولیے، صحیح معنی واللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ اچھا، قرآن کیوں نازل ہوا؟ ہدایت کے لیے۔ بولیے بولیے، ہمارے ساتھ بولیے، ہم لوگ یہاں سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا۔ ہدایت کے لیے۔ ہدایت کب حاصل ہوگی؟ پڑھ کر کے اس کے معنی کو سمجھیں گے۔ اگر ہم معنی ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف لام میم کا معنی اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو یہ لفظ تو ہدایت سے خالی ہوا۔ پھر اس کا جواب کیا دیجیے گا؟ سوال سمجھ گئے سارے لوگ؟ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اب قرآن میں یہ لفظ ہے کئی بار، الف لام میم، الف لام میم، تاسین، یاسین، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہیں۔ اب اس کے معانی کسی کو نہیں معلوم تو پھر اس کو لکھنے کی کیا ضرورت؟ یہ اعتراض ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ بولیے، پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ تمہارے رب نے ایسی کتاب نازل کی ہے جس کا تم معنی تک نہیں جانتے ہو بعض الفاظ کا، تو پھر اس کے اوپر تم کیسے عمل کرو گے؟ کس طرح سے عمل کرو گے؟ صحیح جواب، نزول قرآن کا دو مقصد ہے، غور کیجئے گا۔ نزول قرآن کا دو مقصد ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس کے آیتوں کو، اس کے معانی کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کریں،
اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں چاہے وہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس کے اوپر ایمان رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ دونوں چیز، کوئی آدمی یہ کہے کہ صرف اس کو سمجھنا ہے، اس لیے نہیں، ورنہ قرآن مجید میں ایسے ایسے واقعات ہیں، ان قوموں کا تذکرہ ہے جن قوموں کی تاریخ لوگ نہیں جانتے، تو اب آپ کیا کہیے گا کہ اس قوم کی تاریخ ہم نہیں جانتے تو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے؟ غیب کی ان باتوں کا تذکرہ ہے جو ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہے۔ ہم کو ایمان لانا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ الف لام میم۔ دنیا میں جتنے رائٹر ہیں وہ کتاب لکھتے ہیں تو کتاب لکھنے کے بعد اس کے شروع میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ کتاب ہم نے لکھی ہے، اس میں جو کچھ صحیح ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو غلط ہے وہ میرے جانب سے اور شیطان کی جانب سے ہے، کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو آپ لوگ ہم کو بتا دیجئے گا کہ میری کتاب میں فلاں جگہ پر غلطی ہے۔ لیکن یہ کیسی عظیم کتاب ہے، اس کے رب نے، اس کتاب کے والے نے پہلے ہی اعلان کر دیا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی غلطی تم نکال ہی نہیں سکتے ہو، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جو ابھی شروع ہوا ہے، اس مہینے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی پیدا کرنا، لعلکم تتقون۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رمضان کا اور قرآن کا اور تقوی کا، ان تینوں کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ آدمی روزہ رکھے گا تو متقی بنے گا، اور متقی بنے گا تو قرآن مجید کی ہدایت اس کو حاصل ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی روزہ رکھے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان میں وہ قرآن مجید سے اپنے رشتے کو جوڑے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تراویح پڑھے اور اس میں قرآن مجید کی تلاوتوں کو سنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کرے تاکہ اس کو ہدایت اس مبارک اور مقدس مہینے کے اندر نصیب ہو۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے تو مکے میں صرف ایک دشمن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دشمن تھے؟ کتنے دشمن تھے؟ ایک۔ کون تھے وہ؟ مکہ کے مشرکین، وہی دشمنی کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دشمن ہو گئے۔ کتنے دشمن؟ 3 دشمن۔ کون کون؟ پہلا مکہ کے مشرک، یہ تو تھے ہی۔ دوسرے نمبر پہ مدینے کے یہودی، یہ بھی دشمن ہو گئے۔ اور تیسرے نمبر پہ مدینے کے منافقین، مدینے کے منافقین، یہ 3 دشمن ہو گئے۔ ان تینوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ کیا ہے۔ سب سے پہلے مومنوں کا تذکرہ ہے، کالذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی الف لام میم کا معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقی کی تفسیر چل رہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، اور ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس روزی سے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، غور سے سنیے اس نقطے کو، کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں روزی کا تذکرہ ہے، روزی کی نسبت اللہ نے اپنے جانب کی ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم نقطہ ہے، غور کیجیے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزی دینے والا ہمارا کاروبار ہے، روزی دینے والی یہ ہماری تجارت ہے، روزی ہم اپنے عقل سے کماتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ روزی محض اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس روزی میں سے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔
یہ مہینہ یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر خرچ کیا کرتے تھے، سال بھر خرچ، اور کیسا خرچ کرتے تھے اس کی ایک مثال لیجئے۔ کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وادی بھر کر کے، ایک میدان بھر کر کے بکریاں آئیں، پوری کی پوری میدان بھری ہوئی تھی۔ ایک شخص آیا دیہاتی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کچھ عطا کیجئے، مجھ کو کچھ دیجئے۔ کہا کتنا چاہتے ہو؟ کہا یہ پوری بکریاں دے دیجئے، جتنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ لے کر چلے جاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ دیہاتی بکریوں کو ہانکنے لگا اور پیچھے مڑ کر کے بھی نہیں دیکھتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی دوبارہ بلا لیں اور کہیں کہ اتنا لے کے کیا کرو گے، آدھا رکھ دو آدھا لے جاؤ۔ نہیں دیکھا، سیدھے قوم کے پاس گیا اور جب بستی میں پہنچا تو دہاڑے مار مار کر کے رونے لگا اور کہا کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ، وہ اتنا مال دیتے ہیں، اتنا مال دیتے ہیں کہ اس کے بعد فقر و فاقہ کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اس ایک شخص کی وجہ سے اس کے پوری کی پوری بستی والے اسلام کے اندر داخل ہو گئے، ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ نماز عصر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، اٹھ کر کے تیزی سے حجرے کی طرف دوڑے اور دوڑنے کے تھوڑی دیر کے بعد واپس پھر آ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، نماز کے فوراً بعد آپ کیوں اٹھ کر کے چلے گئے؟ کہا کہ میں نے 2-4 درہم کہیں پہ رکھا تھا، نماز میں وہ یاد آ گیا، مجھے وہ صدقہ کرنا تھا اللہ کے راستے میں، بھول گیا تھا، اس مال کو میں صدقہ کرنے گیا تھا، کر کے واپس آیا ہوں۔ اتنا مال خرچ کرنے والے نبی کا معاملہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ تیز آندھی چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں مال کو لٹاتے تھے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں، علامہ زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ صیام کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ صیام کا اور اطعام کا مہینہ ہے۔ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ دوستوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیے اور ضرورت مندوں کے ساتھ ساتھ دوستوں کو کھانا کھلائیے، احباب رشتہ دار کو، اپنے قریبی قرابت داروں کو ان کی دعوت کیجئے، ان کو کھلائیے پلائیے، تاکہ یہ مہینہ کھانے پینے کا بھی مہینہ ہے، لیکن کھانے اور پینے میں احتیاط ضروری ہے۔ کہیں اتنا نہ کھا لے آدمی کہ پھر عبادت کرنے میں اس کا جی نہ لگے، اور اتنی کھانے کے اوپر اہتمام نہ کر لے کہ کھانے پکانے میں پورے رمضان کی برکتوں کو وہ ختم کر لے، دن بھر اسی کے انتظام میں لگا رہے اور رمضان کے برکتوں سے وہ غافل ہو جائے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ، کافروں کا تذکرہ کیا، کہا ان الذین کفروا سواء علیہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے، آپ چاہے ان کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے، دلوں میں مہر لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہر بندے کے دل میں کس طرح سے لگتی ہے اس کی ایک مثال دے کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ کس طرح سے لگتی ہے غور کیجئے گا۔ ابو جہل، ابو لہب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت یا ایک سورت ابو لہب کے تعلق سے نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اور جس میں اس کا نام لے کر کے کہا گیا سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب بھڑکنے والی آگ میں داخل ہوگا کون؟ ابو لہب۔ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد 10 سال تک ابو لہب زندہ رہا۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک۔ اللہ تعالیٰ کی مہر کیسی ہوتی ہے دیکھیے۔ قرآن کا وہ دشمن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اتنا بڑا دشمن تھا
کہ مکے میں جہاں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے جاتے یہ پیچھے سے جاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاؤں والوں کو سمجھاتے، بستی والوں کو سمجھا کے ہٹتے، یہ کہتا ہے پاگل ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا دماغ خراب ہے، اس کی باتیں مت ماننا، میں اس کا چچا ہوں، میرا خاندان والا ہے، میں جانتا ہوں، یہ کہہ کر کے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہوتی تھی اس محنت کے اوپر یہ شخص پانی پھیر کر کے آگے نکل جاتا تھا۔ اتنا بڑا دشمن تھا، قرآن کا دشمن، لیکن وہ چاہتا تو جھوٹ کے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا تاکہ قرآن مجید غلط ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت جاؤ گے، ابو جہل کہہ دیتا جھوٹ ہی صحیح، یہ کہہ دیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلو اب تمہارا قرآن غلط ہو گیا، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ میں جہنم جاؤں گا، لیکن میں تو لا الہ الا اللہ پڑھ چکا۔ لیکن اللہ کی مہر کتنی سخت ہوتی ہے دیکھیے، باوجود اس کے کہ وہ قرآن کا دشمن تھا، زندگی میں کبھی بھی اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوئی میرے بھائیوں۔ اسی کو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہ سوچ کر کے کبھی کسی دعوت کرنے والے شخص کو اس کے دعوت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اتنا بتایا اتنا سمجھایا یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور کبھی کسی کو اپنے تقوی کے اوپر اترانا نہیں چاہیے کہ ہم بڑے متقی ہیں، جنت تو ہماری ہے، ہم کو مل جائے گی۔ کیا پتا اللہ رب العالمین آخری وقت میں کس فتنے میں مبتلا کر دے اور ایمان لٹ جائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی عمر بھر جنت جانے کا عمل کرتا ہے، مرتے وقت میں کوئی ایسا عمل کرتا ہے جہنم چلا جاتا ہے، اور عمر بھر آدمی جہنم جانے کا عمل کرتا ہے، آخری وقت میں کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی بنیاد پر اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، بہت سارے بھائی اب ایسے ہوں گے جو رمضان المبارک میں اللہ نے ان کو توفیق دی ہوگی، وہ مسجدوں کے اندر آئیں گے، کبھی بھی آپ ان کو دیکھ کر کے حقیر مت سمجھیے گا، یا کبھی بھی ان کو طنز نہیں کیجیے گا، کبھی بھی ان کو برا بھلا نہیں کیجیے گا، برا بھلا نہیں کہیے گا کہ تم صرف رمضان میں آتے ہو، ایسا نہیں کہیے گا، اس لیے کہ وہ ہمارے مہمان نہیں ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا، ہم جنت و جہنم کے ہم مالک نہیں ہیں، جنت و جہنم کا مالک ان کے رب ہیں، اور ان کے رب نے ان کو بلایا ہے اس مہینے میں اپنے گھر میں۔ ہم ان کو طنز کرنے والے، ہم ان کو برا بھلا کہنے والے، ہم ان کو ٹونٹ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ خود ہمارا کیا ہوگا، آپ کا کیا ہوگا، ہم کو کیا معلوم۔ کوئی آدمی 5 وقت کی نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، مسجد کے اندر چمٹا ہوا رہتا ہے، اس کو کیا پتا کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ اور ایک آدمی بے نمازی ہے، لیکن اس کو کیا پتا کہ اللہ رب العالمین آخری وقت میں اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ مہربان، اللہ مہربان ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دعا کرنی چاہیے اس کے لیے کہ اللہ رب العالمین جس طرح سے ہم مسلمانوں کے دلوں کو اللہ تو نے رمضان میں عبادت کے جانب مائل کیا ہے، اے اللہ رب العالمین بقیہ ایام میں بھی ہمارے دلوں کو عبادت کی طرف مائل کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال کر دے۔ اے اللہ اس مہینے کے رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال کر دے۔ اے اللہ رمضان کے روزے مکمل رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔